آئیے اور سوالات پوچھتے ہیں مدنی صاحب سے۔ مدنی صاحب، اسلام میں جو روزے کی بنیاد ہے وہ سورج پر نہیں بلکہ چاند پر ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور جو اسلامی روزوں کا تصور ہے اور دیگر مذاہب کا جو تصور ہے، اس میں اسلامی روزوں کا کیا امتیاز ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ سورج کو بنیاد کیوں نہیں بنایا گیا یا چاند کو کیوں بنیاد بنایا گیا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اسلام نے سورج اور چاند دونوں کو الحمدللہ بنیاد بنایا ہے۔ اگر ہم نماز کے ٹائمنگ دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق سورج سے ہے۔ ہم روزوں کے گنتی کا یا مہینے کی گنتی کا جب ہم غور کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں تو اس پر چاند پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شمسی سورج یا سولار کیلنڈر ہوتا ہے اس کے اندر 365 اور پاؤ دن ہوتا ہے، یعنی کہ پاؤ جب 4 ملاتے ہیں تو ایک لیپ ایئر بنتا ہے، 4 سال میں ایک مرتبہ لیپ ایئر بنتا ہے۔ لیپ ایئر کا مطلب فروری کے اندر 29 ڈے۔ تو یہ مشکل ہے کہ روزہ رکھا جائے پاؤ کا روزہ، جبکہ یہ مسئلہ نہیں آتا ہے الحمدللہ چاند والے مسئلے میں۔ اور اسی طریقے سے سورج نے اگر کوئی ایک سورج کے حساب سے سولار کیلنڈر کے حساب سے اگر روزہ فرض ہو جائے، گرمی میں اگر روزہ فرض ہو جائے تو ہمیشہ پھر گرما میں آئے گا۔ لیکن لونار کیلنڈر میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ایک روزہ جب آئے گا تو پھر موسم بدل کر بھی آتا ہے، تو کافی فائدے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک دیگر مذاہب کا ہے تو یجرویدا چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 30، اور اسی طریقے سے گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 17 اور اس کا ورس نمبر 21، اور اسی طریقے سے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29، ان سارے مقامات پر بھی روزے کا ذکر آیا ہے۔ البتہ اسلام کا روزہ جو بغیر منقطع ہونے والا اور درمیان میں پانی کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، ایک یونٹی مینٹین ہوتی ہے سحری سے لے کر افطار تک، اور اسی طریقے سے لگاتار 1 سے لے کر 30 یا 29 تک روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں دوسرے روزوں کے مقابلے میں زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم معلومات ہے، اس کو ہمارے پیش نظر رکھنا چاہیے۔